وہ خود کہتے ہیں آئی ایم اے رسک ٹیکر, آئی ایم ڈیٹرمنڈ, آئی ایم پیشنٹ, تو بالکل یہ کر سکتے ہیں. ہی کین ڈو اٹ, ایز آئی سیڈ, اگر وہ ہی کین ڈو اٹ, بالکل ہی کین ڈو اٹ. بہت ہائی چانسز ہیں ہی مائٹ ٹرائی دس ان دی لاسٹ ریزورٹ, بٹ دین یو ہیو ٹو ونڈر کہ ادھر کیا ہوگا. وہ انہوں نے کیا تیاری کی بھی اس چیز کی, یا وہ جہانگیر کرامت فارمولا لے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. تو یہ اس کے اوپر میں جواب نہیں دے سکتا نا, اس کے اوپر تو وہ خود ہی جواب دیں گے جب وقت آئے گا, پتہ چل جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کب ہوتی ہے یہ, اور جب یہ ہونے جائے گی تو اس سے پہلے بھی تو کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوں گی نا, ایم تو نہیں ہو جائے گی. یو اگری؟ اس سے پہلے طے ہو جائے گا کہ کون سے لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے, کون ان کو دلوائے گا, ڈیلیور کرے گا, کون ووٹ آف کانفیڈنس لے گا, کس قسم کی گورنمنٹ بنے گی. یہ ساری باتیں اس سے پہلے طے ہو جائیں گی, بفور دا ووٹ آف نو کانفیڈنس از لانچڈ. یو اگری؟ صحیح. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ طے جو ہونے والی باتیں ہیں وہ کیا ہوں گی؟ ایک تو یہی ہوگی کہ کتنے عرصے کے لیے ہم آ رہے ہیں. اگر نواز شریف صاحب کی بات مانی جائے گی تو وہ کہیں گے آئے اور فوراً الیکشن کروائیں, 2 سال ہم نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک. پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اس کو 2 سال رکھے اور ہمیں بنائیں پرائم منسٹر, بلاول کو بنائیں, ہم کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں. نون لیگ آتی ہے نہیں آتی, ویل ٹرائی اینڈ پٹ ٹوگیدر, اینڈ آپ ہماری ہیلپ کریں, جن سے انہوں نے کہنا ہے ہیلپ کرنے کے لیے. تو یہ پھر اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا. ون تھنگ از فار شیور that Nawaz Sharif will not agree to a 2-year interregnum. کوئی بھی یہاں تک کہ اگر آپ کہیں جی کہ آپ کسی کو نامینیٹ کر دیں نواز شریف صاحب 2 سال کے لیے, تو وہ نہیں کریں گے. So that means کہ the game is going to be wide open. اور اگر نون لیگ کا انہوں نے سپورٹ لینی ہے, جو بھی یہ کرنے جائیں گے, اور ان کے ساتھ کوئی مکمکہ ہونا ہے, تو then you will have to have elections very quickly, possibly within 6 months of such an interim government, and guarantees کہ یہ پھر آگے نہیں اس کو بڑھایا جائے گا. اور جس قسم کی گراؤنڈ بنے گی, رولز بنیں گے, they will be in favor of a free and fair election as soon as possible. تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ دیر عبوری حکومت نہیں چلے گی. It will be very unstable, بہت بدنامی ہوگی, because عمران خان کی یہ حکومت اور with this support of the establishment وہ معیشت کو سنبھال نہیں سکے, فارن پالیسی کو سنبھال نہیں سکے, تو آپ کا کیا خیال ہے کون آ کے آگے سنبھالے گا؟ بلاول بھٹو سنبھالے گا, یا کوئی نیا جمالی آ جائے گا, یا کوئی نیا جنیجو آ جائے گا, یا کوئی نیا افتخار گیلانی آ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دس از ناٹ, ان کے بس کی بات نہیں ہے. آگے جو حکومت چاہیے آپ کو, وہ چاہیے جو مینڈیٹ کے ساتھ آئے, ہارڈ ڈیسیجنز لینے کے لیے تیار ہو, عوام کو سمجھا کے ساتھ لیڈ کرنے کے لیے تیار ہو, اور مشکلات کو سامنے کے لیے تیار ہو, اور وہ ایک لانگ ٹرم پراسپیکٹ لے کے آئے. کم از کم اگلے 4-5 سال کی ایشورنس ہو کہ اب ہم ہارڈ ڈیسیجنز لینے جا رہے ہیں آن آل فرنٹس, اینڈ وی نیڈ سپورٹ, اینڈ نو ڈیسٹیبلائزیشن فرام اسٹیبلشمنٹ اور فرام اپوزیشن پارٹیز. اس وقت جو بھی اپوزیشن پارٹی تو وہ خاص رہے گی نہیں, عمران خان ہی رہ جائے گا, وہ بھی باقی سارے تو اکوموڈیٹ ہی ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی سندھ میں ہو جائے گی, اور نیشنلسٹس اور مولانا کے پی میں ہو جائیں گے. سملرلی بلوچستان میں اور پنجاب میں نون لیگ اینڈ ادرس. تو I don't think there will be a big problem of the stability of the next government. اس میں یہ ہے کہ یہ ایک آئینی معاملہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آئین کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ ISI کیسے آئی, کیسے وجود میں آئی, یا کیسے اس کے کیا رولز ہیں. یہ 1951 میں ایک آرڈر ایشو ہوا تھا فرام دا پرائم منسٹرز آفس. اس وقت ایک برٹشر آرمی چیف تھے, اور انہوں نے ایک ادارہ کہ جی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہونی چاہیے انٹر سروسز, جو کہ پرائم منسٹر کے آفس سے آپریٹ ہو, اور انہوں نے یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر نکال دیا تھا, اور وہ بن گئی تھی. اوور دا ایئرس کچھ زیادہ اس کے اوپر ایشوز نہیں بنے, کیونکہ جیسے جیسے اس کے اندر ملٹری افسر آتے گئے تو اس کا جو کمانڈ تھا وہ ملٹری افسروں نے لینا شروع کر دیا. ان تھیوری یہ کہیں نہیں لکھا, کسی قانون کے اندر یہ نہیں لکھا کہ ISI کا DG جو ہے وہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے گا. مگر یہ ہوا یہ کہ ایک ٹریڈیشن کی وجہ سے یہ پھر ایسے ہی ہونا شروع ہو گیا کہ 3 نام جاتے تھے پرائم منسٹر کے پاس, اور پرائم منسٹر فیصلہ کرتا تھا, اور نام جو بھیجتے تھے وہ ڈیفنس منسٹری کرتی تھی, جس کے انڈر آرمی آتی ہے, اور جو خود پرائم منسٹر آفس, پرائم منسٹر یا پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں. تو پھر ڈیفنس منسٹری جو ہے وہ کنسلٹ کرتی تھی GHQ کو, بیکاز ظاہر ہے اگر ملٹری ایجنسی بن چکی تھی تو پھر
इसमें मिलिट्री लोग ही आते थे, तो फिर उनसे कंसल्ट करना होता था, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी का दायरा बन गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओरिजिनली ये। और फिर भुट्टो साहब के ज़माने में 1975 या 1976 में भुट्टो साहब ने एक ISI की इंटरनल पॉलिटिकल विंग बनाई। जैसे भुट्टो साहब ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी और IB को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, एक और पैरामिलिट्री फोर्स बना रहे थे, और इसी तरीके के साथ उन्होंने एक इंटेलिजेंस एजेंसी ये जो थी विच फॉर इंटर सर्विसेज, कि उनके दरमियान अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको, तो उन्होंने उसके अंदर एक पॉलिटिकल सेल बना दिया जिसकी उनको अपनी ज़रूरत थी, जो कि वो ज़ाहिर है वो भी एक ऑटोक्रेट थे, एक सिविलियन डिक्टेटर थे, वो भी एक इस्तेमाल करना चाहते थे रियासत के इदारों को अपनी हमायत के लिए और अपोजिशन के खिलाफ। तो उन्होंने फिर एक पॉलिटिकल विंग बनाई। तो ये चीज़ें चलती रही हैं और वो पॉलिटिकल विंग चलती रही, मगर जब अफगानिस्तान का मसला आया, सोवियत इन्वेजन जब हुई, तो उसके बाद फिर बहुत सा पैसा आया और ISI को पैसा मिला और वो एक आर्म्स कॉन्डवी बन गए फ्रॉम बिटवीन अमेरिका, सऊदी अरेबिया ऑन द वन साइड एंड द मुजाहिदीन इन अफगानिस्तान, और ISI जो है वो फिर बढ़ती गई एंड इवेंचुअली बिकेम अ ह्यूज जाइगेंटिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन। एंड उसके बाद जाहिर है फिर और वो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम भी उनकी होती गई। ISI की एक लाइन है बजट के अंदर कि इतने पैसे ISI को देने हैं, बट इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, मगर उसके अलावा अब ISI के अपनी सोर्सेज हैं ऑफ फंडिंग। आई डोंट नीड टू गो देयर, इंटेलिजेंस एजेंसीज की होती हैं एंड सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट, ऑटोनमस। 70% ISI के लोग जो हैं वो सिविलियंस हैं, 30% आर मिलिट्री ऑफिसर्स ऑन सेकंडमेंट फ्रॉम द मिलिट्री टू द ISI। उनसे ये कहा जाता है कि आप ISI में 2 साल के बाद आप जाएं, 2 या 3 साल है मेरा ख्याल है, आपको फिर पूछेंगे आप रहना चाहते हैं ISI में एज अ करियर मूव या आप वापस आना चाहते हैं फौज में। तो 90% जो लोग हैं वो वापस नहीं आते, वो या ISI में ही रह जाते हैं बिकॉज इट्स गुड लाइफ एंड कोई ड्रिल शिल्स नहीं है एंड इट्स वेरी पावरफुल, तो वो रह जाते हैं वहाँ, फिर वहीं रिटायर हो जाते हैं, फिर शायद री एम्प्लॉय हो जाते हो या नहीं। बट हमेशा मैंने ये सुना था आर्मी चीफ से, जो पिछले आर्मी चीफ्स जो गए हैं यहाँ, मैं उनसे एक बात सुनता था, मुझे हमेशा कहते थे कि फौज के अंदर जो लोग ISI में चले जाएं एक दफ़ा, वो उनकी जहन जो है वो इंटेलिजेंस का जहन हो जाता है, एजेंसियों का जहन हो जाता है, फौज का जहन नहीं रहता। वो फौज इज ब्लैक एंड वाइट, इंटेलिजेंस एजेंसी इज ग्रे शैडोज, नथिंग इज ब्लैक एंड नथिंग इज वाइट। तो वो उनका ये ख्याल है कि एक दफ़ा कोई बंदा ISI में जब फौज भेज देती है तो दे आर रिलक्टेंट कि फिर वो वापस आ जाए आर्मी, फिर वो कहते हैं वहीं रहें और वहीं से रिटायर करें। इसीलिए इन द 70-year हिस्ट्री ऑफ द ISI एंड द मिलिट्री, मेरा ख्याल है एक ही 2 ओकेजन्स हैं जहाँ एक DG ISI है जो कि आर्मी चीफ बना है। यू प्लीज करेक्ट मी if I'm wrong, but General Kiani was the first one. Was the first one. और first and the last. So ये एक ट्रेडिशन रही है। तो और दूसरी ये कि कुछ कंपटीशन भी रही है हमेशा बिटवीन द ISI एंड MI। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।